الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رل کے پڑھیے جتھے بھی درود یارو. ابھی میں نے کہا پڑھیے، آپ نے پڑھا، اور نصیب والے ہیں آپ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے یار پر درود پڑھ رہے ہیں. اور یہ جیسی رات ہے آپ کو بھی پتہ ہے، جیسے وہ مجھ سے پہلے وہ حافظ صاحب فرما رہے تھے، یہ تو رب کو راضی کرنے والی رات ہے، گناہ معاف کروانے والی رات ہے. اب بھی جو مسجد میں نہیں آیا تو محرومی ہے نا اس کے لیے کہ ایسی عظمتوں والی رات، لیکن مجھے توفیق نہیں ملی. تو بانیان محفل دل میں کوئی رنج یا ملال نہ لائے کہ ہم نے محفل رکھی تھی تو تھوڑے آئے یا جتنے ہم چاہتے تھے اتنے نہیں آئے. بھئی بات یہ ہے، آپ کے یا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ایمیں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا آ جاتا ہے. اور حقیقت ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی رب ہم سے ناراض ہو، کبھی بھی نہ ہو ایسا. لیکن جسے یار رب کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اسے پھر تھوڑا سوچنا تو چاہیے. وہ جدے نہ صلح ہوندی ہے جدوں مرضی دے گھر ٹر جانے آ. کئی کہندے نے تو اپنا ہی ہے، بوا بھی نہ کھڑکایا کر، تو آ جایا کر، اپنا نہ تو یار جو مسجد کے دروازے سے گزر جائے لیکن گھر میں نہ آئے، پھر سوچنا تو چاہیے نا کہ میرے تعلق خراب تو نہیں ہو گئے، تعلقات خراب تو نہیں ہو گئے. حکیم عبدالحی صاحب کی بات یاد آ گئی. ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں گیا، یہ بات میری پلے باندھ لینا. حکیم عبدالحی صاحب یہ بزرگ جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوگا. آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک لڑکی کی ہو گئی شادی، تو اپنی ماں سے کہتی، اماں اتنے سال ہو گئے تیری شادی ہوئے، تو میرے ابے سے نبھا رہی ہے، مجھے بھی کوئی گر بتا، مجھے بتا تو صحیح کہ شادی کے بعد کامیاب زندگی کیسے گزرتی ہے. اماں مجھے بڑا ڈر لگ رہا، مجھے تو تجربہ ہی کوئی نہیں، تو بتا کہ میری زندگی جو نئی شروع ہوئی ہے یہ کامیاب کیسے رہے گی. تو اماں تجربہ کار تھی نا، کہنے لگی تھی یہ ایک گل پلے بن لے، کچھ بھی ہو جائے کدے خصم نو ناراض نہ کری، کچھ بھی ہو جائے خصم نو ناراض نہ کری. جو خصم کو یہ راضی رکھ لیتے ہیں وہی تو کامیاب ہے. تو سجنوں، بیلیوں، یاروں، ہم نے اپنے سائیں کو کتنا یاد رکھا. کچھ بھی ہو جائے اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے. کوئی جوانی بھی نہیں دیکھتا، کوئی جوانی کی بہار ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے جاتا ہے، چلے سبھی جاتے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن یارو قسم کو راضی رکھنا، وہ ناراض نہ ہو. اگر وہ روٹھ گیا کوڈی مولنی کے پینا حضرت جی، اے حسن، اے جوانی، اے مال، اے دولت، اے گڈی، اے بینک بیلنس سب کچھ رہ جانا جی ایتھے. کوڈی مولنی پینا دن راتی دوڑا لان دا. جے خصم ناراض ہو گیا، انہوں راضی نہ کیتا تے پلے کک نہیں رہنا. تو میں کہہ رہا تھا کہ
آپ نے درود پڑھا، نصیب والے ہیں رب کے گھر میں آ کے درود پڑھا۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رل کے پڑھیے جتھے بھی درود یارو، رب دی رحمت دی اوتھے ہے تھالے ہوندی۔ اب حدیث سناؤں میں آپ کو، میرے نبی لاجپال نے فرمایا جو میرا غلام ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو رل کے پڑھیے جتھے بھی درود یارو، رب دی رحمت دی اوتھے ہے تھالے ہوندی۔ تے نبی پاک دے پاک درود صدقے جنت آپ ہے قدمہ دے والے ہوندی۔ تے یار دیوانے باج درود سانو نہ کوئی ذکر آندا تے نہ کوئی گالے آندی۔ رب کائنات نے بڑے حکم دیے بندوں کو۔ اچھا کوئی رب نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ بندوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ کرتا ہوں تم بھی کرو، سوائے ایک کام کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اچھا میں نے آیت درود پڑھی تو ادھر سے درود کی آواز آ گئی۔ آپ سبھی جو ہے کسی پر بھی شک نہیں، اللہ نے صرف درود فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس غیب بتانے والے نبی پر تم بھی خوب درود اور سلام پڑھو۔ اور یقین مانو بے ایمان درود پڑھ ہی نہیں سکتا، حکم جو ایمان والوں کو دیا ہے تو ایمان والے ہی درود پڑھتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ محافل میں ہم کہتے ہیں نا پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، کئی جنے نہیں جے پڑھ دے پھر بھی سمن بکمن بیٹھے رہندے نے تے دکھ لگدا ہے کہ یار درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نظر رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول اور نگاہ مصطفیٰ میں آنے کے لیے درود سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو یہ نیت کر لیں یار درود پڑھے، درود پڑھا کریں، درود پڑھا کے۔ میرے خیال سے میں پہلے بھی یہ بات یہاں سنا کے گیا تھا، نبی رحمت نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا قیامت کے دن اسے مسافہ فرماؤں گا، مسافہ فرماؤں گا۔ اب وہ حضرت جابر کے رومال کا واقعہ صاحب علم بیٹھے ہیں سنا ہوگا، حضرت جابر کے پاس ایک کپڑا تھا، رومال تھا، جب میلا ہو جاتا نا، میلا تو نہیں ہوتا تھا، جب وہ میل کچیل اس کی برکتیں لینے آتی تھی تو حضرت جابر اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈالتے، جب باہر نکالتے میل کچیل ختم ہو جاتی، کپڑا پہلے سے زیادہ چمک رہا ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا بھائی کپڑے کی آگ کی فطرت ہے جلانا، اور کپڑا جو ہوتا ہے وہ تو جلتا ہے آگ میں، یا جابر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں اور وہ جلنے کے بجائے اجلا ہو جاتا ہے، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فرمایا چلیو میرے نبی لاجپال دے ہاتھ جے لگے دینے۔ حضرت جابر کے گھر میں حضور کی دعوت ہوئی نا، جب وہ تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ، وہ گوشت وہ صحابہ کو کھلا بھی دیا اور بچہ زندہ کر کے واپس لوٹا بھی دیا۔ اور جب حضرت جابر کے بچے، کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے، مختصر عرض کر کے آگے چلوں گا، حضرت جابر کے دونوں بچے فوت ہو چکے تھے، لیکن رب کو منظور نہیں تھا نا میرا یار جتھے آئے تو تھے دکھ باقی رہن، کملی والے دے پیر تے دکھ کیوں باقی رہن؟ تو اللہ کے حکم سے بچے بھی زندہ کر دیے، وہ بکری کا بچہ بھی زندہ کر کے دے دیا۔ تو جب دعوت سے فارغ ہوئے نا تو حضرت جابر نے کپڑا دیا تھا، حضور نے مبارک ہاتھ اسے ملے تھے نا، تو کپڑے کو جب حضور کے مبارک ہاتھوں کی نسبت ہو گئی، آگ نے جلایا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھے گا نا
کیونکہ آج کی رات ایسی ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو درود پڑھے، حضور کا ہاتھ لگ گیا تو اللہ نے چاہا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ میرا دل کہتا ہے ایک اور بات سنا کے پھر موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا اپنی پیاری شہزادی کے گھر میں، بی بی پاک طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے گھر میں۔ اگر کوئی بی بی پاک کا نام لے گناہ نہیں، گناہ نہیں، ہر ایک کی اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو میں تو عشق والے کا مرید ہوں، تو جیسے نا ہم اپنی عورتوں کا نام باہر نہیں لیتے، ایک دل میں آتا ہے، تو بی بی پاک کا جب بھی نام لیتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں القاب ہی بول لی۔ اب خاتون جنت کہیں گے تو سب کو ہی پتہ چل جانا ہے کس شان والے کی شہزادی ہے جو خاتون جنت ہے۔ جب بی بی پاک بطول کا نام لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون ہے وہ بی بی پاک۔ تو حضور بی بی پاک کے گھر میں آئے نا، تو بی بی پاک روٹیاں پکا رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا آٹا لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک روٹی بنا کے تندور میں لگائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں چلے گئے۔ اب کافی دیر ہو گئی نا، حضور کو اپنی شہزادی سے تو محبت ہی بڑی، اور بیٹیوں والیو والو ضمناً عرض کروں دھیاں نہ پیار کریا کرو۔ یقین مانو پتر جڑے جنا یہ بھی بڑے پیارے ہوندے نے، پر یہ تے تہاڈی وراثت دے مالک بن دے جے، دکھاں دیاں بھائی وال تے دھیاں ہی بن دیاں نے۔ بیٹیوں کو یار مقام دو، اس لیے بیٹی سے محبت کیا کرو کہ بیٹی جو ہے نا اسے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے بڑی، اصل میں وہ دور تھا جب بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی زندہ ہی دفن کر دی جاتی۔ بیٹی کو شان ملی بی بی پاک کے صدقے، اور بی بی پاک کے پاک بابا کے صدقے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کی ثنا کرتا ہوں، اس طرح میں سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں، اور ردائیں اوڑھ کے گھروں سے جو نکلتی ہیں بیٹیاں، سیدہ طیبہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اگر بیٹیوں کی عزت ملی ہے نا تو بی بی پاک کے بابے کے صدقے اور بی بی پاک کے مبارک قدموں کے صدقے۔ بیٹیوں سے محبت کیا کرو یارو، اور جس نے بیٹی سے محبت کی نا، اللہ نے جسے دو بیٹیاں دی، اچھی پرورش کی، ان کی شادی کر دی، حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ اور صحیح بات ہے، بیٹے جو ہے وہ بھی نعمت ہے، لیکن جب رب کسی سے بڑا راضی ہوتا ہے نا تو رب اسے بیٹی دیتا ہے، راضی ہو کے رب بیٹی دیتا ہے۔ تو حضور کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت۔ جب کافی دیر ہو گئی نا، بی بی پاک اندر تشریف نہیں لائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی اور فرمایا بیٹی وجہ کیا ہے، آپ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ عرض کرتی ہیں بابا جان جو روٹیاں میں نے پکائی تھی وہ تو پک کے ہو گئی تیار، لیکن جو آپ نے لگائی ہے وہ جوں کی توں ہے، اس پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میری شہزادی سن، یہ تو دنیا کی آگ ہے، قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جسے میرے ہاتھ لگ جائیں اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ پھر سن لے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ علماء نے فرمایا جو بندہ 313 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے نا، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو رل کے پڑھیے جتھے بھی درود یارو، رب دی رحمت دی اوتھے ہے تھالے ہوندی، تے نبی پاک دے پاک درود صدقے جنت آپ ہے قدمہ دے والے ہوندی۔ یار دیوانیاں، اللہ کرے ہمارا یہ دعویٰ سچا ہو جائے، یار دیوانیاں باج درود سانو نہ کوئی ذکر ہوندا تے نہ کوئی گل ہوندی۔ محبت سے درود پڑھیں، اور درود پڑھتے پڑھتے نوجوان قریب ہو جائیں، بزرگ جہاں بیٹھیں جیسے بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں، نوجوان قریب ہو جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی رات شب براعت، شب برات نہیں بھائی،
جب ہم نے کہا نا شبرات، تو ایک ہوتی ہے نا برات جو دولہے کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں بھی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چھرلیاں چلائی جاتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، تو شاید اس لیے ہم نے سمجھ لیا جب یہ شب برات کوئی، جب سے ہم نے شبرات کہنا شروع کیا پٹاخے بھی شروع ہو گئے۔ اور سیریس کہہ رہا ہوں، یہ آتش بازیاں کرنا میں پتہ نہیں چلتا، یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ آتش بازی شیطان کرتا ہے، اور جو آتش بازی کرتا ہے شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ نہ خود کرنی آپ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کے کمائے مال سے اگر آپ کے بچے کریں گے نا، وہ نابالغ، ان کی پکڑ کوئی نہیں ہونی، تو جس نے مال کما کے دیا۔ شب برات یعنی نجات حاصل کرنے والی رات۔ میرے نبی لاجپال نے فرمایا کہ کچھ دوستوں کا ہوتا ہے کہ وہ ترنم سنتے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے، تو وہ بس سریلے مولوی ہوتے ہیں، میں تو نہ میرا روپ نہ رنگ تے نہ صورت نہ کوئی ٹنگ، لیکن مقصد یہ ہے کہ باتیں ایسی کی جائیں جو آپ کو سمجھ آئے، اور اگر ایک نے بھی عمل کر لیا رضا بھائی کا بھی کام بن جانا، میرا بھی بن جانا ہے۔ جتنے دوستوں نے محفل کا اہتمام کیا سب کی بگڑی بن جانی ہے اگر ایک نے بھی عمل کر لیا۔ کوئی ایک بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کے شرمندہ آ کے توبہ کر کے آج کی رات، مقصد پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل آئے اور فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، یہ جو شب برات ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اللہ فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ اس رات میں جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب جو تھا نا، اس وقت جتنے بھی عرب کے قبائل تھے سب سے زیادہ بکریاں ان کی ہوتی تھی۔ اب ایک بکری کے بال گننا تو کسی کے پاس کا ہوگی نہیں، تو جو اتنی بکریاں پالتے تھے کتنے بال ہوں گے؟ فرمایا ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرماتا اس رات کو۔ اور یہ برکتوں والی رات ہے، اس رات میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اور رحمت خدا بندی یہ صدائیں دیتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی حاجت بیان کرنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے؟ اس رات میں رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے، لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کی رات بھی گناہوں میں گزار دے، جو آج کی رات بھی سو کر گزار دے۔ ادھر رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے اور ادھر اسے نیند پیاری ہے، اسے نیند پیاری ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے یارو، اپنی بخشش کے لیے بھی فکر نہیں، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں، اپنی آخرت کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، سمجھ آ جائے آخرت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، رب کائنات نے حکم دیا ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے کہیں سے گزر کے، ایک پتھر دیکھا تو اس پتھر سے نا پانی نکل رہا تھا، خلاف معمول کام دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ راز کیا، مجھے دکھا تو صحیح۔ رب کائنات نے، کن کی شان والے نے پتھر کو حکم دیا، پتھرا بول تو صحیح، میرا نبی کہہ رہا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ وہ پتھر بولا، اے اللہ کے نبی جب سے مجھے پتا چلا نا کہ دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، او غافل انسان تجھے سن سن کے بھی فکر نہ ہوئی۔ پتھر کہہ رہا تب سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں سے نہ ہو جاؤں جنہیں رب کائنات دوزخ میں ڈالے گا، جو دوزخ کا ایندھن بنے گے۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بشارت مل گئی بے فکر ہو جا تجھے دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزرے، دیکھا پتھر سے اسی طرح سے پانی نکل رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ فرمایا اب کیوں روتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی پہلے تو اللہ کے ڈر سے رو رہا تھا، اب شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔
تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ جس سے سب سے تھوڑا عذاب ہوگا نا جہنم کا، سب سے کم اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جیسے ہنڈیاں نہیں ابلتی، اس طرح اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جو کرتوتے کر لی ہم نے، ہمارا کیا بنے گا؟ پتہ سردار نو ساریاں کیتیاں دا حضرت جی پتہ ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں ساری زندگی، سارا ہی پتہ ہے۔ آج غافل ہو گئے دنیا کی محبت میں۔ ایک پتھر جہنم کے ڈر سے رو رہا ہے، اور جسے رب نے اشرف المخلوقات بنایا، جس نے اتنے گناہوں میں زندگی گزاری، دن رات رب کی نافرمانیاں کی، فکر ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس رات میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اتنے لوگوں کو رب دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کون ہے وہ؟ اور ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہم بھی ان میں سے تو نہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جو جادو کرنے والا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جو ظلم ٹیکس لینے والا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ چند میں یہ اگر انہی پہ اکتفا کریں میرے پیارے بھائیوں، آج کئیوں نے سوشل میڈیا کا دور ہے، کئیوں نے سٹیٹس لگایا ہوگا بھائی شب برات آ رہی ہے، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دیں۔ کئیوں نے سٹیٹس لگائے ہوں گے، کئیوں نے فیس بک پر سوشل میڈیا پر یہ کیا ہوگا، معافیاں کن سے مانگ رہا ہے جن سے ملا ہی نہیں کبھی۔ اگر تیرا 2-3 ہزار فرینڈ ہے فیس بک پر، تو ملا ہی نہیں ہر کسی سے، اور ان سے تو معافیاں مانگ رہا ہے۔ کبھی تو نے سوچا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ بڈھے ابے کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے میرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے اپنا خون جگر پلا کے مجھے جوان کیا، آج میرے پاس وقت نہیں کہ بوڑھی ماں کے پاس بیٹھو اور پوچھو اماں جی میرے لائق کوئی ہو تو مجھے بتائیں۔ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو چند میں نے سارے نہیں بیان کیے کیونکہ حکم تھا کہ مختصر سی محفل ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے۔ آپ تھک جائیں اور میرا جوش ہی نہ ختم ہو تو مزہ نہیں۔ پھر سوچیں تو صحیح، یہ جو عیب چند جو گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں سے میں بھی تو کسی میں مبتلا نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ چلیا کبھی بھی لذت کے لیے کوئی گناہ نہ کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، تیرا گناہ باقی رہے گا۔ کبھی بھی مشقت کی وجہ سے کوئی نیکی نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ آج یاروں دوستوں کی گیدرنگ میں دوستوں میں بیٹھ کر کبھی شادی کے نام پر، کبھی عید کے نام پر، کبھی خوشیوں کے نام پر، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، مجھے بھی پتا یہ یار لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ سن لیں، جس نے شراب پی اس کی بھی، جو شراب کا عادی اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے شاگرد بیمار ہو گئے، پتہ چلا استاد صاحب عیادت کے لیے گئے، جا کر دیکھا کہ اس کی جان لبوں پر ہے، لگا آخری وقت ہے، کہا بیٹے کلمہ پڑھ۔ کہنے لگا استاد جی نہ پڑھے میں بیزار ہوں، میں نہیں مانتا اس کلمے کو، نصرانی ہو کے مر گیا۔
استاد کو بڑا دکھ لگا، یہ تو میرا ہونہار شاگرد تھا، یہ تو لائق شاگرد تھا. کتنے دن استاد کمرے میں بیٹھ کے روتا رہا کہ میرے شاگرد کی آخرت. اور یقین کرو آج حاجی ہیں، نمازی ہیں، پہلی صاحب میں نماز پڑھتے اذانیں دیتے ہیں، لیکن اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اور بزرگوں نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے بے ایمان ہو کے بندہ مر جاتا ہے. اگر ایمان سلب کر لیا بے ایمان ہو کے مرے تو بنے گا کیا؟ استاد صاحب روتے رہتے تھے. ایک دن خواب میں شاگرد کو دیکھا، اب پوچھا بتا تو صحیح، تجھ پر تو مجھے ناز ہی بڑا تھا، پھر تیرا برا خاتمہ کیوں ہوا؟ کہنے لگا استاد جی ڈاکٹر کے کہنے پر ایک بیماری کی وجہ سے میں شراب پیتا تھا، اس شراب کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا. ایک شخص سالوں تک مسجد میں اذان دیتا رہا، جب آخری وقت آیا گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہتا میں بیزار ہوں، میں نہیں کلمہ پڑھتا، بے ایمان ہو کے مر گیا. پوچھا اس کا قصور کیا تھا؟ یہ تو اذانیں دیتا تھا. آج لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، یہ تو دوڑ دوڑ کے مسجد میں جاتا تھا. کہتا یہ امرد جوان، ایسا بچہ جسے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو اسے امرد کہتے ہیں. یہ امرد میں دلچسپیاں رکھتا تھا، اس وجہ سے جب مرا تو بے ایمان ہو کے مرا. کبھی ہم نے سوچا ہے موت کا وقت کیسا ہے؟ جب روح کھینچ کر نکالی جائے گی، اس لمحے کو کبھی سوچا ہے ہم نے؟ خدا کی قسم ہے اگر گناہوں پر ندامت نہ ہوئی، شرمندگی نہ ہوئی، اگر رب رسول ناراض ہو کے بے ایمان ہو کے مرے تو کہیں کے نہ رہے گے. کبھی سوچے تو صحیح زندگی میں کیا کیا نہیں کیا ہم نے. اور یہ گناہوں کے سبب جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پہ نقطہ بن جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، ایک دن آتا ہے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کا اثر نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ دل سیاہ ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بن جائے، اور یہ رات گڑ گڑانے والی ہے، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں رو کر اسے راضی کرنے والی رات ہے. اگر ایک آنسو بھی رب کے ڈر سے نکل گیا، کہتے جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بندے کو لایا جائے گا، بدیاں بڑی ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، حکم ہوگا اسے دوزخ میں لے چلو. اب اسے اس کے عذاب بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ کہیں گے ہم سے یہ گناہ کرتا رہا. ہاں پیارے بھائیو، وہ وقت آنا ہے. آج گناہ کر کے سمجھتے میں بڑا چلاک ہوں، میں نے اتنا کچھ کیا، لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ تو مجھے حضرت صاحب کہتے ہیں، لوگ تو میرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ تو بڑا نیک سمجھتے ہیں، میں اتنا کچھ کرتا رہا لیکن کسی کو پتہ نہیں. خدا کی قسم تیری چلاکی نہیں، پتہ نہیں تیری کون سی داغ کہ تیرے رب کی رحمت جو ہے اس نے تیرے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اس نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. ایک دن آئے گا یہ پاؤں کہیں گے اس نے میرے ساتھ چل کے گناہوں کی طرف گیا تھا، منہ پر مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ اعضاء میرے خلاف گواہیاں دیں گے. کیوں فکر نہیں اس دن کی؟ آج بند کمروں کے پیچھے گناہ کرنے والوں، کھڑکیاں دروازے بند کر کے گناہ کرنے والوں، کیوں بھول گئے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ آج موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے گناہوں میں مشغول ہونے والوں، ایک دن وہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، ایک دن وہ دن آئے گا جس دن ہر کیے کا حساب دینا پڑے گا. تو انکار نہیں کر سکے گا، تیرے عذاب بول کے کہیں گے مالک کائنات یہ بدیہ کرتا رہا تھا، یہ گناہ کرتا رہا تھا، اس دن کی فکر کیوں نہیں؟ یہ عزا کہیں گے. اور اس بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے عزا کہیں گے مولا یہ گناہ کرتا رہا تھا.
حکم ہوگا اسے دوزخ میں لے چلو، اسے دوزخ میں لے چلو۔ اتنے میں اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے بھی اجازت کو، میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ حکم ہوگا بول، وہ آنکھ کا ایک بال کہے گا مالک مولا تھا بدکار، تھا گناہگار، ساری زندگی بدکاریوں میں گزاری، لیکن مولا ایک دن بیٹھا تھا، اپنی گزری زندگی پر نگاہ دوڑائی، مولا یہ کانپ اٹھا تھا، یہ شرمندہ ہو گیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ مالک کائنات فرمائے گا اچھا اگر میرے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو نکلا تو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی بڑی۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے نوجوانوں کب رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں گے؟ آج پوچھو سفید بالوں والے بزرگوں سے، یہ جوانی گزر جائے واپس نہیں آتی، گیا وقت واپس نہیں آتا، آج رب کو راضی کرے، یہ رات رب کو راضی کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری آپ کی ایک مریدنی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جوان، ساری زندگی گناہوں میں پڑا رہا، ماں کہتی بیٹا نہ کر، ایک دن مر جانا ہے، نہ کر ایسا، نہیں سمجھتا تھا، بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا، بابا جی جب نظر آئے نا اب میں بچ نہیں سکوں گا، اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تب ماں سے کہتا ہے ماں ساری زندگی کام کوئی نہیں اچھا کیا، پتہ نہیں کوئی میرا جنازہ بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ اماں اپنے پیر سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھانے آنا، میرا جنازہ پڑھا دینا۔ اب جان لبوں پر ہے، مائی حضرت حسن بصری کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے حضرت جی میرا بیٹا آخری وقت ہے، جان لبوں پر ہے، اس کی خواہش ہے جب میری روح نکل جب مر جاؤں آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں مائی میں اتنے بڑے نافرمان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اب سوچو تو صحیح۔ وہ کیا کہتے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے اور جیوندے بھی مرے رہندے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، ساری زندگی یہ رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی اس نے گناہوں میں بسر کی ہے، مائی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ادھر مائی روتی ہوئی واپس آتی ہے اور آگے کہتی او بیٹا تجھے کہتی تھی نہ اتنے گناہ کر اور ڈر جا رب سے، آج تیرے پیر نے بھی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ جب سنا ندامت ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، روح پرواز کر گئی، ادھر روح نکلتی ہے دروازے پہ دستک ہو گئی، مائی دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے پیر دروازے پہ کھڑا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے سرکار آپ نے تو آنے سے منع کر دیا تھا، اب کرم کیسے کر دیا؟ فرمایا مائی مجھے پتا تو نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن سن میں ادھر اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، غیب سے آواز آئی حسن بصری تو یہاں بیٹھا میرا یار مر گیا جنازہ کون پڑھائے گا جا کے، میرا یار مر گیا جنازہ کون پڑھائے گا؟ پتہ یہ چلا جب ساری دنیا بھی چھوڑ دے تیرے رب کی رحمت پھر بھی نہیں چھوڑتی، اپنے کیے پر نادم تو ہو جا، شرمندہ تو ہو جا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا آخری وقت کے آنسو کام آگئے، رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، خدا کی قسم تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، 70-80 سال کے گناہ ہو رب چاہے تو 2 آنسوؤں پر سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کرنے والے تو بنے، رب کو راضی کرنے والے تو بنے۔ ہاں آج کی رات غفلت میں نہ گزارنا، اپنی
پچھلی گزشتہ زندگی پر نظر تو دوڑائیں، اگر تو رب کی فرما برداری والی زندگی ہے تمہیں مبارک ہو، پھر بھی سجدہ کرنا مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں رکھا، لیکن اگر نیکیاں کم گناہ زیادہ ہے تو میرے بھائی پتہ نہیں اگلی شب رات ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ یہ بڑی نازک رات ہے، اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور مالک الموت کو وہ رجسٹر دے دیا جاتا ہے جس پر لکھا جاتا ہے کس کس نے اس سال مر جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس خوش نصیب نے اس سال حج کرنا ہے۔ یہ سارے فیصلے آج کی رات ہو جاتے ہیں۔ رب کی رحمت والی رات ہے، اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، غالباً پچھلے سال میں آیا تھا، عرس پہ آیا تھا، تب بھی غالباً میں نے سنائی تھی، لیکن غفلت کے ماروں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے لاڈلے، نبی ہوتے ہی لاڈلے ہیں، نبی ساری لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن جو امام الانبیاء ہے اس کی کتنی شان ہے۔ کچھ بھی ہو جائے نا، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، خصم نو ناراض نہیں کرنا، خصم کو راضی رکھنا ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا اس دن زور تے آکڑ ساری نکل جانیاں تیری، جس دن آکیا رسول عربی تو نہیں امت میری۔ خصم کو ناراض نہ کرنا، خصم کو راضی رکھنا، بڑی شان والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے وہ بندہ دکھا جو سب سے بڑا نافرمان ہے۔ آخری بات پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مجھے وہ بندہ دکھا مولا جو میری امت میں سب سے زیادہ تیرا نافرمان ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پہ چلے جانا، جو سب سے پہلے آئے سمجھ لینا یہ وہ ہے جو سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت موسیٰ اس جگہ پر پہنچے، دیکھا ایک بوڑھا بابا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ میں سوٹی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے انگلی پکڑی ہوئی تو چلتا ہوا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے۔ بدیاں تو باز نہ آیا، کب نکل گیا تیرا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وہ نوجوان رب کو بڑا پسند ہے جو ہوتا تو نوجوان ہے لیکن عادتیں اس کی بزرگوں جیسی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وہ بزرگ رب کو بڑا ہی ناپسند ہے جو ہوتا تو بزرگ ہے لیکن بڑھ کے جوان بیٹھتا ہے، ہوتا بزرگ ہے لیکن جوان بڑھ کے بیٹھتا ہے، بڑا رب کو ناپسند ہے۔ تو بوڑھا بابا کمر ٹیڑھی ہوگی، ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی ہے، بچے نے انگلی پکڑی، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں پہ نا جوہڑ چھپڑ جسے ہم کہتے ہیں، چھپڑی تھی کوئی، پانی اس میں کھڑا تھا۔ تو بچے کی عادت ہوتی ہے سوال کرنا، بچہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ تالاب ہے، ندی ہے، چھپڑی ہے۔ اچھا بابا جی اس سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ کہتا ہاں بیٹا اس سے بڑی نہر ہوتی ہے۔ بچے نے پھر سوال کر دیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، بابا جی اچھا اس سے بڑی نہر ہے تو نہر سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا نہر سے بڑا دریا ہوتا ہے۔ اچھا بابا جی دریا نہر سے بڑا ہے تو کیا دریا سے بڑا بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے دریا سے بڑا سمندر ہوتا ہے۔ اب بچے نے پھر سوال کیا، بابا جی سمندر اگر دریا سے بڑا ہے تو کیا سمندر سے بھی بڑا کچھ ہے؟ اب بابے کے قدم رک گئے، بابے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بابا کانپنے لگا، کہتا بیٹا جو سمندر سے بھی بڑا تیرے بابے کی نافرمانیاں ہے، جو سمندر سے بھی بڑا ہے تیرے بابے کے گناہ ہے، جس کی وسعت سمندر سے بھی زیادہ ہے وہ تیرے بابے کے گناہ ہے، گناہوں کا میل ہے۔ اب بابا تڑپنے لگا، چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بچے نے پھر سوال کر دیا، بابا جی اگر آپ کے گناہ سمندر سے بھی بڑے ہیں تو آپ کے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟
بابے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہتا ہاں بیٹے، کانپتے لبوں سے کہنے لگا جو تیرے بابے کے گناہوں سے بڑا وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں، لیکن میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا آج مجھے وہ دکھا جس سے تو بڑا راضی ہے۔ فرمایا موسیٰ اسی جگہ پہ چلے جانا۔ حضرت موسیٰ وہی پہنچے، دیکھا وہی بابا چلتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں وہی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، مولا اگر یہ تیرا بدکار ہے پھر کیسے تیرا یار ہے؟ اگر یہ گناہگار ہے پھر کیسے تیرا یار ہے؟ مولا جب میں نے کہا مجھے وہ دکھا جو سب سے بڑا تیرا نافرمان ہے، مولا تو نے یہی دکھایا۔ آج پوچھا ہے وہ دکھا جس سے تو سب سے زیادہ راضی ہے، مولا تو نے پھر بھی یہی دکھایا۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر یہ سب سے بڑا نافرمان ہے تو مولا سب سے زیادہ تیرا پیارا کیسے ہو گیا؟ فرمایا موسیٰ سن، یہ واقعی بڑا گناہگار تھا، یہ ساری زندگی بدکاریاں کرتا رہا، گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، گناہ کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن گناہوں سے باز نہ آیا۔ لیکن موسیٰ سن، جب یہ گناہوں پر نادم ہو گیا، جب یہ شرمندہ ہو گیا، جب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جب اس کا جسم کانپنے لگا، جب اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر دو آنکھوں سے آنسو بہائے، جب میری رحمت کی طرف اس نے نظر کی، موسیٰ میں نے اس کے ساری زندگی کے گناہ نہیں دیکھے، میں نے اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنی رحمت سے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب کی رحمت آج کی رات آوازیں دیتی ہے کہ بخشش کا طالب جسے بخش دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کروں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکے اپنے گریبان میں جھانک لے آج کی رات ہم۔ یار کئی عمل ایسے نہیں کر دیے جنہیں یاد کر کے آج بھی دل کانپ جاتا ہے، کئی کام ایسے نہیں ہو گئے جنہیں یاد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے کوئی مجھ سے حافظہ میرا۔ آج سوچے اپنی گزری ہوئی زندگی کی طرف، اپنے نامہ اعمال میں کون کون سی بدکاری جو ہم نے درج نہیں کروائی۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، آج کئی گناہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گھر والوں کو نہ پتا چلے، میرے دوستوں کو نہ پتا چلے، چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن ایک دن سب کچھ ظاہر ہو جانا ہے۔ گناہ کر کے چھپاتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس سے پہلے میرے تیرے نبی لاجپال نے فرمایا جو گناہوں پر نادم ہوگا، جس نے سچی توبہ کر لی، ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ رب بڑا رحیم ہے، چاہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو آج کی رات اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے سنا، رب کائنات ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔